الحمدللہ آپ کے ساتھ میں ہمارے بہت عظیم مہمان جڑنے والے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے میں عرض کروں گا جن کا نام ہے گران مفتی آف انڈیا، مفتی اعظم ہندوستان، حضرت علامہ مولانا فضیلت الشیخ شیخ ابو بکر احمد مسلیار، جو بانی ہیں مرکز ثقافت السنیہ الاسلامیہ کیرلا کے۔ اور الحمدللہ مولا کا فضل و کرم ہے کہ میرے استاد گرامی بھی ہیں۔ 2 سال میں حضرت کی خدمت میں تعلیم حاصل کیا، اور الحمدللہ ختم بخاری شریف میری جو ہوئی ہے 2 سال میں مکمل بخاری شریف، وہ مرکز ثقافت السنیہ الاسلامیہ میں شیخ ابو بکر نے مجھے پڑھایا ہے۔ الحمدللہ میرے استاد ہمارے ہم تمام کے روبرو ہوں گے، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ ملک کے اور بیرون ملک کی عظیم شخصیت، یعنی ان کے صاحبزادے ڈاکٹر عبد الحکیم اظہری صاحب، جو مرکز نالج سٹی کے ڈائریکٹر ہیں، مرکز ثقافت السنیہ اسلامیہ کے ڈائریکٹر ہیں، اور شیخ ابو بکر میرے استاذ گرامی کے وہ بڑے فرزند بھی ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ روبرو رہیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اور ثنا خاں کی حیثیت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی محفل میں ہر دل عزیز، اور خاص طور سے ہم اشرفیوں کے دلوں پر اپنی حکومت کرنے والے نعت کے ذریعے ہم تمام کے دلوں میں اترنے والی وہ ذات، یعنی حضرت حافظ و قاری محمود الحسن اشرفی، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ بھی ہمارے پروگرام کو جوائن کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے انگلینڈ سے حافظ قاری عثمان رضا قادری صاحب قبلہ، وہ بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمارے روبرو رہیں گے۔ اور مفتی شاہ نواز اشرفی صاحب جمعہ مسجد کے پیش امام، وہ بھی رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور جو بھی مہمان۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں 10:30 بجے یعنی 10:30 کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آج کے سرپرائز گیسٹ کی آمد ہوگی، ہمیں ان کا بھی انتظار کرنا ہے۔ بڑے عظیم مہمان وہ بھی آج ہم سے جڑیں گے 10:30 بجے، جو ہماری محفل کے سرپرائز گیسٹ ہوں گے۔ فرسٹ آف آل لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بوائز اینڈ گرلز، today in the part of Middle East, they have saw the holy moon of the Mah Ramadan and they have started their Tarawih from today. تو میں ان تمام کو اپنی طرف سے تمام احباب کو رمضان کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا ہوا چلوں کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل یا آنے والے پرسوں میں ہمارے انڈیا میں بھی چاند نظر آئے گا۔ تو ہمیں ماہ رمضان کا چاند دیکھنا ہے، اور چاند دیکھنے کے بعد نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول جو دعا ہے اس دعا کو پڑھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں کا جو وظیفہ طریقہ رہا میں آپ کو ایکسپلین کرتا چلوں کہ ہمیں چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ دعا کے بعد 21 times we have to recite سورہ لیلۃ القدر 21 times۔ بزرگوں نے فرمایا، تحریر فرمایا، جو شخص if anyone recite 21 times Laylatul Qadr after the saying the moon of holy month of Ramadan, تو Allah will give lots of barakat in his money, in his business, in his work, in his health, in everywhere. Means اگر ہم 21 بار رمضان کا چاند دیکھ کر کے سورہ لیلۃ القدر پڑھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری روزی میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو بڑا گولڈن چانس ہے، آپ اس چانس کو مت بھولنا۔ اور دوسرا یہ، اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ تمامی حضرات سورہ ملک کی ایک بار تلاوت کریں گے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد چاند دیکھیں گے، اور چاند دیکھنے کے بعد حضور پاک سے منقول دعا کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے بزرگوں کا جو وظیفہ رہا ہے 21 بار سورہ لیلۃ القدر ہمیں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہمیں سورہ ملک کی ایک بار تلاوت کریں گے۔ سورہ ملک میں 30 آیت ہیں، there is 30 آیت in سورہ ملک۔ وہ ایک ایک آیت کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں 30 دن آنے والی تمام مصائب اور تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اس نیت سے ہمیں پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھنا کہ یا اللہ تبارک و تعالی تو نے پھر ہمیں ماہ رحمت، ماہ غفران میں ہمیں عطا فرمایا، اس کے لیے سجدہ شکر کو ادا کرنا۔ کیونکہ دوستو آنے والا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں پاک و ستھرا کر دیتا ہے اپنے روزوں کے ذریعے، اور ہماری عبادت کو پرموشن دے دیتا ہے ہر اعتبار سے۔
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ساری چیز ہمیں کل یا پرسوں جان لے کر کے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اور درود شریف کی کثرت بھی کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے مہمان آج کی اس محفل کے ڈاکٹر عبدالحکیم اظہری صاحب قبلہ، وہ میرے خیال سے لائن پر ہم سے جڑ چکے ہیں، اور ہمارے ثنا خان جو انگلینڈ سے ہیں، ہمارے حاجی قاری عثمان قادری صاحب قبلہ، وہ بھی میرے خیال سے جڑ چکے ہیں۔ تو میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذ ماشاءاللہ آج آپ کو دیکھ کے کیف بے حد حالک؟ خوشی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ کل یجری علی ما یرام وکیف انت؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے رمضان ہو گیا اور تراویح نماز بھی ہو گیا۔ ماشاءاللہ حضرت بہت بہت ابھی مبارک ماہ رمضان آپ کو۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، میں آپ کو دیکھتا ہوں بے حد خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ آپ نے اتنی کم عمر میں جو کام کیا ہے پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ آپ کو ماہ رمضان کی برکت سے عمر خضر عطا فرمائے۔ اور آمین۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی، میں فخر سے کہتا ہوں آپ میرے استاذ گرامی مفتی اعظم ہند گران مفتی آف انڈیا حضرت شیخ ابو بکر احمد کے صاحبزادے ہیں، اللہ آپ کو ہر طرح کی بد نظر سے محفوظ فرمائے۔ تو حضرت آمین اکرمکم عند اللہ میں نے اتقاکم۔ جزاک اللہ اپنے ناظرین کو آپ کے تعلق سے جو میرے معلومات میں تھا وہ بیان کیا، اور الحمدللہ 2 سال I have spent 2 years in your institute مرکز ثقافت السنیہ الاسلامیہ and I have get too much knowledge from there. So really I thanks to you. الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ So I'll say something inshallah. Yes. So, Alhamdulillah, I'm very happy to join with you in this first night of month of Holy Ramadan. سبحان اللہ Alhamdulillah, especially in these days, the Muslims, not only the Muslims, but all the human beings in the world are locked down. Yes. But I say this lockdown it is a culture of Muslim, a culture of Sufis. Yes. It is quarantine. The word quarantine came from quarantina, the Italian word. It means 40. That is chilla. Yeah. Because Ibn Sina, at the time of his time when some pandemics came, he started isolating people for 40 days and he named as Arba'iniyya. And the people of Italy, they learned this from France, and they started Yes. same thing. They named as quarantina. The quarantine name came from this Islamic culture. And you know, the ulama kiram, Sufiya kiram, they go for khalwa, 40 Yes. days. So they are themselves, they are making quarantine away from people. That is called uzlat to ibadat. So here we are not ready for uzlat or khalwat, to be away from people. We are always busy with many things. So Allah Ta'ala has given us an opportunity, be away from people, be with Allah. MashaAllah, very great. Allah Ta'ala has given us a great opportunity to meet with people, to talk with people all over the world by establishing this internet before going lockdown. Subhanallah. This internet science started from the science of the light. Yeah. It was developed by the Islamic scientist Ibn al-Haytham. Subhanallah. And at the time of Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Amir al-Mu'mineen, a pandemic was happened, and at that time in Sham, the leader, the Muslim leader, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, who was affected by pandemic and died in that pandemic. And Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu took over the charge. Later on, he also
passed away while he was 34 years. I think you might have visited the ziyarat of Abu Ubaidah radiallahu anhu and the municipality of Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu in Sham in Jordan. Yes. Then Abu Amr ibn al-As radiallahu anhu has taken over the charge, and he isolated people. He took the healthy people to the mountains. نذهب إلى الجبال عشان نحتفل من المرضى. That was the first quarantine happened in the history of the world. Because all these A'imma Kiram, Sahaba Kiram, they did these things. Why? Learning from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith, if something happens pandemic, you don't go there and you don't fly from there. لا تفروا من الوباء وكذلك لا تدخل إذا سمعتم في أرض وباء ولا تدخلوا فيها. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ سب سکھایا ہے. لیکن اس ماہ رمضان کی اس بابرکت عظیم الشان دنوں رات میں لوگ مسجد میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ان چیزوں سے محروم ہو گیا. یہ ہماری گناہ کی وجہ سے. اللہ اکبر. اللہ لم ينزل بلاء الا بذنب ولم يرفعه الا بتوبۃ. ذنوب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ اتارتا ہے. اس لیے جو بیمار بھی ہے، میں کہتا ہوں بیمار دعا نہیں کرنا میری بیماری کو شفا عطا فرما، بلکہ وہ دعا کرنا ہے میری گناہوں کو معافی فرما، تو آٹومیٹیکلی ان کو شفا ملتا ہے. بہت وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے بیچ میں ہیں تو ان کو عذاب نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں، ہمارے دل میں ہونا ہے. محبت رسول، درود شریف کی تلاوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے، منقبت سے، نعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیچ میں زندہ ہوتا ہے تو ہمیں کوئی سزا عذاب نہیں ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اگر ان لوگ استغفار پڑھتے ہیں تو ان کو عذاب نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں رو رو کے دعا کرنا ہے. افسوس کی بات یہ ہے اگر ہم جمع ہوتے، سب لوگ مل کے روتے ہیں، دوسرے لوگ روتے، ہم بھی رو سکتا ہے، لیکن آپس میں ملنے کا، ہاتھ ملانے کا، سلام بولنے کا، آپس میں بیٹھنے کا بھی جگہ نہیں دیا. ہم اتنے بڑے گناہگار ہو گیا. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں میں بہت بڑی مصیبت آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، لوگوں کو زمین پکڑ کے کھائے گا. زینب رضی اللہ عنہا نے پوچھا انہلک ومن الصالحون، ہماری بیچ میں صالحین ہوتے ہیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہلاک ہو جائے گا اذا خبث الامر اذا شاء الخبث. اگر بات اتنی گھٹیا حالت میں انسان چلا گیا تو ایسے مصیبت آ جائے گا. اس میں اچھے لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ، سب لوگ مل کے سب کو مصیبت ہو جائے گا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. جب مصیبت آ جائے گا صرف ظالمین کو نہیں ہے، اس میں سب لوگ شامل ہو جائے گا. ایسے ہی صحابہ کرام طاعون ہو کر انتقال ہو گیا، صالحین ایسے مر جاتے ہیں، سب کو آ جائے گا. لیکن ہم اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، توبہ کرنا ہے. الحمدللہ آپ آن لائن میں ایسے مجالس سجا کے لوگوں کو بیداری کر کے لوگوں کو توبہ کے طرف، استغفار کے طرف، عبادت کے طرف دعوت کرتے ہیں. بہت اچھی کام ہے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ. جزاک اللہ. حضرت ایک چیز میں آپ سے، آمین آمین، ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ الحمدللہ آپ سن آف گرینڈ مفتی ہیں الحمدللہ، کہ ابھی ہمارے انڈیا میں
یہ کورونا وائرس کا جب کیس انٹر ہوا اور جب سے لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا تو ہم نے دیکھا کثرت سے لوگوں نے اذان کا سلسلہ شروع رکھا الحمدللہ، اور ابھی 1 ویک سے یہ سلسلہ بالکل ختم ہوا اور لوگ پوچھتے ہیں حضرت بہت دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن نہیں رہا، نعوذ باللہ اس طرح کا لوگ بیان دے رہے ہیں، ہم لوگ خوب دعا کر رہے ہیں، کیوں فرق نہیں پڑ رہا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو who are thinking like this way, is Allah is listening or not listening? If we put our aqidah like this, it is not through the Quran. Allah is listening everything. So what you will give the message to that generation who are thinking why Allah is not listening us? Allah is the creator Beshak. and he is the master, we are the slave. Allah is not the slave to obey us or Yes, to true. give us what we want. But meaning when we will do dua, Yes. but we are not crying, it is not coming from the heart. Yes. Allah will give you, because Allah Ta'ala is merciful. He shower His mercy upon His creatures, His believers. But Allah Ta'ala, nowhere He is ma'mur. He is not ma'mur. He is not slave. जी, He is the master. So जी, we जी. cannot ask why Allah Ta'ala is not answering. He is not सही बात है, replying. सही बात है. حتی موسیٰ علیہ السلام، الانبیاء علیہ السلام نے کیا کہا؟ متی نصر اللہ، وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، کب آئے گا اللہ تعالیٰ کی نصرت؟ ایسے انبیاء کرام، پیغمبران کرام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گیا. اور حضرت نبی پاک کا بھی فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنی دعاؤں میں گر گراؤ، جب تم اللہ سے کوئی چیز طلب کرو گر گراؤ اس سے. تو ابھی ہمیں یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے لاک ڈاؤن میں گھر رہ کر کے تنہائی میں مصلی لگا کر کے اللہ کے حضور ہم استغفار کریں، 2 رکعت نماز استغفار کی نیت سے پڑھیں اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں نبی پاک کے وسیلے سے. جی. اور توبے کی شرط، جی توبے کی 4 شرطیں ہیں. جی. سب سے پہلے انسان سے تعلق جو بھی چیز ہے وہ ادا کرنا ہے. بے شک. کسی کا مال لیا ہے اس کو واپس دینا ہے، چغلی کایا ہے ان سے معافی لینا ہے. جی جی. اور انسان کے متعلق جو بھی چیز ہے اس سے نکلنے کے بعد پھر انسان کی دل میں دکھ ہونا ہے. جی. جو گناہ کیا ہے اس کے بارے میں دکھ ہونا ہے اور اس گناہ سے وہ ہٹ جانا ہے، نکل جانا ہے. بے شک. اور یقین کرنا ہے بعد میں نہیں کروں گا. یہ 3 چیزیں کرتے اور رو رو کے دعا کرتے تبھی توبہ قبول ہوتا ہے. علماء بتاتے ہیں ہر ایک معصیت کے لیے، ہر ایک گناہ کے لیے الگ الگ توبہ چاہیے. اس لیے مراقبہ کر کے فلان ٹائم پہ میں نے یہ گناہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے وہ معاف کرنا. یہ صرف ایک ریکویسٹ نہیں مجھے معاف کرنا فلان کیا، نہیں، یہ دل سے رو رو کے جب بولتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. انا عند المنکسرۃ قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرمایا جس کا دل ٹوٹتا ہے میں وہاں ہوں. ٹوٹنا چاہیے. جی جی جی. ہمارے دل بہت موٹا ہو گیا. جی جی. قسوۃ القلب، قسوۃ القلب ہوتا ہے زیادہ بات کرنے سے. بات زیادہ کرتے ہیں تو گناہیں زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دل. آپ لوگوں کی دعا سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے. آمین اللہم آمین. اور حضرت ہمارے استاذ گرامی حضور شیخ ابو بکر احمد صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت آن لائن آ پائیں گے آج؟ ابھی آج آنا تھوڑا مشکل ہوگا انشاءاللہ، اور کسی دن آپ کے ساتھ ایک دن بیٹھے گا. اس لیے آج حضرت ابھی مرکز پورا خالی ہے، صرف آفس میں 8-10 لوگ ہیں. حضرت یہیں بیٹھتے ہیں، صبح 11 بجے سے 12 بجے تک درس بخاری دیتے ہیں. ماشاءاللہ. میں بھی حضرت سے بخاری شریف کا درس لیا ہوں الحمدللہ. آج ختم بخاری کر کے کل سے وہ شمائل محمدیہ شروع کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ. اور لیکن ابھی وہ تراویح وغیرہ پڑھ کے گھر جا چکے ہیں پاس میں ہی. جی جی. اس لیے انشاءاللہ
ایک دن آپ کے ساتھ جوڑ کے آپ کے آن لائن میں آ جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. حضرت آپ آپ کو کی دیکھ دعا کے چاہیے. بہت آپ کی محبت کی، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگا. الحمدللہ جو میں 10 سال 9 سال پہلے آپ کو دیکھا سیم اسی طرح آپ ابھی دکھ رہے ہیں. حضرت اور ہمارے مرکز نالج سٹی، اس جی میں تقریباً 500 لیبرز ہے. سب الحمدللہ. جی لاک ڈاؤن ہے، کچھ کام نہیں ہے، سب رکے جی جی ہوئے جی ہیں. ہمیں وہ مسجد کا کام مکمل کرنا ہے، مدرسے کے کام مکمل کرنا ہے. اس میں کئی آمین. چیزیں سب جی جی کام کر کے ہم کو ربیع الاول میں اس کا انوگریشن کرنا ہے. جی آمین لیکن ابھی انشاءاللہ لاک ڈاؤن تبارک کی تعالیٰ. وجہ سے سب کام بند ہوا ہے. آپ سے ہم دعا چاہتے ہیں. جی حضرت اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوا چلوں، الحمدللہ آج ہمارے ساتھ جو بہت بڑی ہمارے ملک کی شخصیت یعنی ڈاکٹر عبدالحکیم اظہری صاحب جڑے ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا کام ہے پورے ہند و پاک میں. ان سے بڑا میرے خیال سے کوئی ادارہ نہیں ہے جو مرکز ثقافت السنیہ الاسلامیہ ہے، جس میں تقریباً 25,000 اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بہت بڑی اس سنیوں کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اور اہل سنت کے ساتھ تعلیم وہاں ہو رہی ہے. اور الحمدللہ 85 نیئر اباؤٹ شیخ ابو بکر احمد کی ایج ہے، اس کے بعد بھی حضرت ڈیلی بخاری شریف کا درس دینا اور ملت کے لیے سوچنا، ہندوستان کی فلاح کے لیے سوچنا بہت بڑا حضرت کا کام ہے. اور میں حضرت کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ میرے پروگرام میں تشریف لائیں. اور جزاک میں اللہ. اپنے تمام اور ایک ناظرین سے چیز کہوں گا حضرت، کہ جی حضرت. جی ہمارے انٹرنیشنل اسکول، جی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے پہلا اسکول، ہمارے ابھی 300 اسکولیں ہیں آپ جانتے ہیں. اس میں جی جی 26 اسکول مرکز ڈائریکٹ مینجمنٹ میں. ماشاء ابھی اللہ. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ایک پہلا جی انٹرنیشنل اسکول ہماری پچھلے سال شروع کیا. دس ایئر اس کا ہاسٹل بھی شروع کر رہے ہیں. اس ماشاء میں اللہ. مرکز نالج سٹی کے اندر ہیں. اس میں کہیں سے جی دنیا کے کسی بھی کونے سے بچے آ کے پڑھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ. یونانی میڈیکل کالج ہم کیرلا میں جو چلاتے ہیں وہ جی جی الگ انداز میں چلاتے ہیں الحمدللہ. ابھی الحمدللہ. جی یہ پینڈمک میں بھی گجرات میں ہمارا ہاسپٹل ہے دیادرا میں، وہاں کے ڈاکٹر جی بولتے ہیں دیادرا میں. جی 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 کچھ بیمار آئے، ہم اس کو دوا دیا، ماشاء اللہ. جو ادھر دلی میں گیا تھا نظام الدین میں، وہاں سے وہ آیا، علاج جی کیا، ان کو نیگیٹو ہو گیا، لیکن ان کے جی گھر والوں کو پوزیٹیو ہو گیا، اس لیے کہ ان کو دوا نہیں دیا. یونانی اللہ. طب میں جیسے میں نے بتایا کوارنٹائن ابن سینا کے ٹائم سے نام رکھا ہے 40 دن کا، چلہ جی شریف کا. جی 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 تو صحیح. ہمارے علاج، ہمارے اسلاف کی طب ہے، وہ اسی حیثیت میں ہم پڑھاتے ہیں. جی اور جی الحمدللہ ہندوستان کی آج کی حالت میں مسلمان جی لیگل اسٹڈیز کرنا بہت ضروری ہے. جی آج جی ہمارے علماء LLB کر رہے ہیں، تو جی مدرسے کے ساتھ LLB کرنے کا بندوبست بھی ہے. یہ بھی الحمدللہ. حضرت اشرفی آپ کا کام بہت اقدار. بڑا، بہت انوکھا کام ہے حضرت. یقین مانیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ان تمام اکابر علماء، ان کے شہزادگان، پیران اعظام کو ایک بار ضرور مرکز وزٹ کرنا چاہیے ثقافت السنیہ میں. بہت بڑا وہاں سے میسج ملتا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں اپنی قوم کے لیے. اور میرے خیال سے اہل سنت والجماعت کا واحد ادارہ ہے کہ آپ کے ادارے سے ہندوستان میں اور UAE میں ایک سراج کر کے نیوز پیپر بھی نکلتا ہے، اگر میں حضرت حق بجانب ہوں. الحمدللہ یہ جی جی پہلا میں دیکھا ہوں یہ چیز. اور آپ دبئی میں بھی آپ کا اسکول چل رہا ہے الحمدللہ. اور جو کام آپ اہل سنت کے حوالے سے کر رہے ہیں یقیناً یہ ضرب المثال ہے، ہم تمام کے لیے آئیڈیل ہے حضرت. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میرا سلام، میرے تمام میرانی گروپ کا سلام، تمام اہل سنت کا سلام ہمارے گران مفتی کی خدمت میں پیش کیجیے گا حضرت. اور میں پھر سے آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ بڑے بیزی رہتے ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور میں چاہوں گا، اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ایک بار آپ ضرور مرکز ثقافت السنیہ کی سائٹ پر وزٹ کریں اور حضرت ڈاکٹر عبدالحکیم اظہری کے کارناموں کو دیکھیں، شیخ ابو بکر احمد مسلیار کے کارناموں کو دیکھیں. انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. اور اب آمین. مجھے اجازت ہے. ہمارے
جی حضرت آپ دعا میں یاد رکھیے گا، اور ایک بار آپ خنباز شریف سرکار شاہ میرا کی بارگاہ میں حاضری دیجیے جب بھی انشاءاللہ گجرات آپ کا انشاءاللہ۔ آنا ہو۔ اور آج ہمارے احباب دبئی میں، سعودی میں، یو جی کے میں، بہت جگہوں سے ہمارے دوست لوگ ہمیشہ رابطے میں ہیں، بہت لوگ پریشان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب جی کو سلامتی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، آمین، اللہم اس آمین، مصیبت سے سب کو ہم اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور آمین۔ کچھ لوگ ہمارے پہچان کے لوگ بھی، احباب بھی مر گئے جی ہیں، جی بولٹن میں، مانچسٹر میں اور دبئی وغیرہ جی میں، سب کو اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے، جنت حضرت میں آج جانے میں کی نے توفیق عطا آپ فرمائے۔ کی آمد کی جو خبر ہوئی، یہ وزارت الاوقاف دبئی میں شیخ عمر الخطیب کو میں نے اشتہار بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ میرا سلام ڈاکٹر صاحب کو، شیخ ابو بکر کو میرا سلام کہیے گا، اور اچھا، ٹونیزیا وعلیکم سے السلام۔ شیخ مازن عبداللہ نے بھی آپ کو سلام پیش کیا ہے، اور ماشاء مسجد قبلتین کے امام شیخ محمود خلیل نے بھی آپ کو سلام پیش کیا ہے، الحمدللہ اور الحمدللہ مجھے الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں بھی ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ تو آپ الحمدللہ۔ ایک منٹ کا کین یو پلیز ڈیلیور یور میسج فار 1 منٹ ان عربک لینگویج؟ الحمد لله، أنا مسرور جدا بالمشاركة في هذا البرنامج الإذاعي تحت إشراف الشيخ رئيس العلماء جامع أشرفي ثقافي. الحمد نعم لله. الناس الذين يستمعون من حول العالم في ليلة المباركة من شهر رمضان، الله نعم يتقبل منه هذا العمل ويوفقه آمين ويوفقنا جميعا، وشفى آمين الله مرضانا وعافانا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، في هذه الليلة آمين المباركة أول ليلة من رمضان ندعوك يا الله ونتضرع إليك، آمين اسمعنا يا الله، تقبل آمين منا يا الله، تب علينا يا آمين الله، واغفر لنا ذنوبنا يا الله، واشف مرضانا يا الله. آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا وانا كريم يا كريم آمين يا اللهم آمين الله. وصلى الله على اللهم سيدنا صل محمد وسلم وآله وصحبه أجمعين. آمين. وأيضا شيخ بلغ سلام إلى خدمة الشيخ أبو بكر أحمد، مع السلام، أوصيكم بالدعاء، لا تنسني في دعائك. انشاءاللہ. السلام عثمان رضا قادری صاحب کو بھی السلام علیکم. جی السلام